جی. اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی بات سن لینا تو بغیر تحقیق کے کبھی اسے آگے بیان نہ کریں. حدیث صحیح مسلم کی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. اور یہ آپ نے حدیث نہ یہ زبانی یاد کر لینی ہے، جن سے میری بعد میں ملاقات ہوئی ان سے میں سن لوں گا. ٹھیک ہے جی، سن لوں انشاءاللہ تو کہہ دیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. سبق یاد بھی رکھنا چاہیے نا جی. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو سبق یاد کرنے کی ابھی عبادت ڈالیں. یہ حدیث آپ نے یاد، صحیح مسلم کی حدیث ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے انوکھا سوال پوچھا، کہا حضور جھوٹا ویسے ہوتا کون ہے؟ جھوٹا کون ہوتا ہے؟ جھوٹا خلاف واقعہ بات کرنے والا جھوٹا ہے یا لطیفے زیادہ سنانے والا جھوٹا ہے؟ جو بڑی ڈینگیں مارتا ہے وہ زیادہ جھوٹا ہے، یا جو پیسے ہونے کے باوجود مرتا مرتا پھرتا ہے وہ جھوٹا ہے؟ کون ہے جھوٹا؟ کیا خوبصورت لفظ ہیں. کمال والے نبی نے کمال ہی ارشاد فرمایا ہے، رحمت والے نبی نے رحمت والا ارشاد ہی فرمایا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کی علامت یہ ہے، لفظ یاد رہنے چاہیے آپ کو. فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین بھی کر لیتا ہے اور آگے بیان بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ بندہ کون ہے؟ کس بات پر یقین کرتا ہے؟ انج ہویا ہووے گا، انہیں آکھیا ہووے، انہیں کیتا ہووے. او بھائی یہ تو گا گی گا چھڑ دے، تو تحقیق کر، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. ذرا ٹٹول کے دیکھ تو صحیح. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کے منہ سے شراب کی بدبو بھی آئے تو اسے شرابی نہ کہنا. شراب پینا اور ہے، شراب کا عادی ہونا. کسی کو مجرم نہ کہہ دینا، ایسا نہ ہو اس کی دعائی ہو جائے یہ شرابی ہے شرابی ہے، وہ ساری زندگی داغ ہی دھوتا پھرے، اس کے وجود سے اتر ہی نہ سکے. لوگوں نے کہا سرکار اعلیٰ حضرت سے کہ پھر کیا مطلب لیں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ رات کو اس کے گھر میں چور آئے ہوں، گن پوائنٹ پہ اسے کہا ہو ہم بھی پیتے ہیں تو بھی پی، کسی مجبوری میں پھنس گیا ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو اور تجھے سویرے تیری ملاقات ہو گئی. آپ فرماتے ہیں کہ عورت ننگے سر بازار میں دوڑتی جا رہی ہو تو اسے بے پردہ نہیں کہنا. حضور کیوں؟ فرماتے ہو سکتا ہے بیچاری کے گھر میں سانپ نکل آیا ہو اور ہوش ہی نہیں رہی دوپٹہ لینے کی اور بھاگ نکلی ہے. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا. میں راہ والی سے نکلتا ہوں تقریر کر کے تو ایک دوست میرے پچھلے دنوں ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں نے آپ کے آگے ہاتھ کیا، آپ نے سلام ہی نہیں لی. میں نے کہا بالکل صحیح ہے، اور تو نہیں میں کو گناہ کیتا. کہتے نہیں. تو میں نے کہا یار میں انسان ہو سکتا میں نے تجھے دیکھا ہی نہ ہو، میرا مزاج ہے. کوئی بھی اجتماع ہو، کوئی بھی، یہ چند دن پہلے ہزاروں کا اجتماع تھا، میں بیٹھ جاتا ہوں، جتنے لوگوں نے ملنا ہے جب تک مل نہیں لیتے میں جاتا نہیں. مجھے سیکیورٹی کے حضرات نے کہا کئی دفعہ کہ آپ اجتماع بڑا ہو تو نکل آیا کریں، ہمیں پیغام ملتا ہے کہ آپ جلدی اجتماع کو خالی کریں، آپ کھڑے رہتے ہیں تو لوگ بھی کھڑے رہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ایک شخص یار مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میری کیا حیثیت ہے، تو میں چند منٹ کھڑا رہوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، گھر ہی جانا ہے نا. تو میں نے کہا یار کسی وجہ سے میں نے دیکھا نہیں ہوگا کوئی ایسا. اور پھر ایک اور بھی تو بات ہے نا، ہو سکتا ہے میرے ذہن پہ کوئی ٹینشن ہی سوار ہو. میں نے کہا پہلے کبھی نہیں کہتے تھی اگے ہر باری لیندے ہو، تساں ادھر نہیں لئی. تو میں کہا ایک باری تو انج بھی معاف کرنا چاہیے بندے نے. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا. کہیں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، لیکن ہم چھوڑنے کو بات تیار سمجھا کریں ان چیزوں کو اور ان پر ہمیشہ غور رکھا کریں. پہلی بات یہ کہ کسی بھی سنی سنائی بات پر کبھی یقین نہ کریں. پہلے تو ہمیں تحقیق کی ضرورت ہی نہیں. آپ کہیں یار جب میرے ساتھ ہوگی میں دیکھا جاؤں گا، دیکھی جائے گی. مجھے ایک صاحب نے آ کے کہا، اس نے کہا فلاں بندہ بڑا متکبر ہے. میں کہا یار میرے نہ تو جدوں ملتا ہے صحیح ملتا ہے، تو میں تیری بات کیسے مان جاؤں؟ نہیں آپ تجربہ کریں. میں نے کہا مجھے ضرورت کیا ہے تجربہ کرنے کی، مجھے حاجت ہی نہیں. اس لیے کہ جب میرے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو اس کے اندر میں نے تکبر، تیرے ساتھ کرتا ہے تو جان تیرا خدا جانے، جب میرے ساتھ کرے گا تو میں تحقیق بھی کر لوں گا. چھوڑے کیا ضرورت ہے اس بات کو، جی فلانا بندہ اس میں بڑی آکڑ آ گیا جی 4 پیسے آئے ہیں. میں کہتا ہوں یار نہیں، میں تو جب بھی گیا ہوں کرسی چھوڑ کے ملا ہے، تو میں کیسے تیری بات مان جاؤں کہ اس کے اندر یہ بات ہے.
میں کیسے یہ تیرا تصور مان فلانا بندہ جی وہ چھوڑیں آپ. جب آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا تو تحقیق بھی ہو جائے گی. ہم منٹ لگاتے. قرآن مجید نے جو ہمیں تلقین کی اس کو سمجھیں. قرآن مجید کی سورہ حجرات آیت نمبر 6. سورت کون سی ہے جی؟ آیت نمبر پارہ 27 26واں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسقم بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے. فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے. تمہارے پاس اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو فرمایا فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق کر لو. اللہ اکبر. افواہوں پر عمل نہ کرو، پہلے اس کی تحقیق کر لو. میں اکثر کہتا ہوں کوئی آدمی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. قریب جا کے دیکھ اور عاجزی سے دیکھ، تجھے بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے. تو جب بھی دیکھتا ہے یا غرور سے دیکھتا ہے یا جی انہوں نے اتنے انج ہوں. میں کہ بھائی کدی گیا بھی ہے، یہ بیٹھے بیٹھے تو نے بات کر دی ہے. پہلے چل تو صحیح، دیکھ تو صحیح. فتبینوا، جب کوئی فاسق خبر لائے تو اللہ فرماتے ہیں اس کی تحقیق کر، اچھے طرح جانچ پڑتال کر کے جو یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کی تحقیق کر. پھر فرمایا ان تصیبوا، ایسا نہ ہو جائے کہ قومم بجہالۃ، کسی قوم کو تو اپنی نادانی کی وجہ سے تکلیف دے بیٹھے. تو اپنی جہالت کی وجہ سے اس شخص کی بات سن کے تیری وجہ سے کسی قوم کو تکلیف نہ ہو جائے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تو رہ جائے گا صرف ندامت کرتا ہوا. پھر سوائے پچھتاوے کے تیرے ہاتھ تو کیا کر، فتبینوا، جب تیرے پاس کوئی افواہ پہنچے تو اس کی تحقیق کر، اس کی ریسرچ کر کہ یہ بات ایسی ہوئی ہے کہ قبلہ حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کسی نے بات کی تو اچھا اللہ خیر فرمائے جڑے آ کے رپورٹ دیندے نے پہلا پوری گل سنتے نے دھیان نال، پہلا پوری. مینوں ایک بندہ کہندا جی اتنے ایک بندہ انج آندا سی پیا، میں کہا جی وہ فلانے پیر صاحب دے بارے آندا سی انہاں 2-3 ویاہ کیتے نے. میں کہا تم ہی تے کوئی گل کیتی ہوے گی نا تاں ہی اگوں نے کیتی ہے نا، ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਛੜੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਨਾਲ 7 ਪੀਰ ਹੋਰ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, تبھی تو تجھے بات ملی ہے. تو میں نے کہا جرم ہے اللہ کے بندے، جب قرآن کہتا ہے 4 کر لو تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وہ والی بات کر جو قابل اعتراض ہو. وہ فلاں پیر صاحب کے پاس بڑا مال ہے، میں کہ تینوں تے نہیں سنا لٹیا، تیرے اوپر گن پوائنٹ تو نہیں رکھی اس نے؟ کوئی شخص تیرے پاس آیا تو نہیں کہ پیر صاحب نے میری جیب کاٹی ہے؟ کوئی ملا تو نہیں؟ تو اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جسے میں دینے پہ آتا ہوں بے حساب و کتاب ہی عطا فرما دیتا ہوں. پھر تو کیوں منشی بنتا ہے اللہ کے فضل کا؟ چھوڑ، اس کی تقسیم ہے، اس پہ رہنے دے. پھر تو اللہ کی تقسیم پہ کیوں اعتراض؟